مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جامع صغیر حدیث نمبر 4580۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، ڈیکوریٹ کرنا، زینت دینا، آراستہ کرنا، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ قیامت میں نور نہیں ہوگا، یعنی سورج کا، تاروں کا، چاند کا، کوئی اور دنیاوی لائٹ نہیں ہوگی۔ درود پڑھیں گے اور نیکیاں کریں گے، نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ ان اچھے اعمال کی اللہ کی رحمت کی روشنی حاصل ہوگی۔ تو فضول باتیں ادھر ادھر کی کرنے کے بجائے درود پڑھیں نا بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ 12 مہینے ہیں نا، ان میں ایک مہینہ ایسا ہے جس کا نام کے ساتھ قرآن میں ذکر آیا ہے، اور اس کے روزے ہم مسلمانوں پر اللہ تعالی نے فرض فرمائے ہیں۔ جو مسلمان ہے، مرد یا عورت، عاقل و بالغ پر، اس پر فرض ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ عز و جل سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تو ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، تو ہر مسلمان پر رمضان کے روزے بھی فرض۔ کب فرض ہوئے؟ 10 شعبان کو اور 2 سن ہجری کو۔ سن ہجری میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے مدینے جو ہجرت فرمائی، اس سے اس کی گنتی شروع ہوتی ہے، اور یہ سبحان اللہ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جاری کیا۔ سبحان اللہ۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں
پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ روزے اس مہینے کے ماہ رمضان کے اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں پر فرض کیے۔ 2 سنہ ہجری کو فرض ہوئے اور 10 شعبان کو۔ دن کون سا تھا؟ شاید بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کو معلوم نہ ہو، تو مدنی چینل نئی معلومات دیتا ہے۔ سنیں، روزے کی فرضیت کا دن پیر کا دن ہے، اور پیر کا دن کیسا مبارک دن ہے، سبحان اللہ۔ اسی دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی، اسی دن آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اسی دن روزے فرض ہوئے، اور اسی دن آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ مکے سے آپ نے ہجرت کی، پیر کا دن تھا، مدینے میں پہنچے تو بھی پیر کا دن تھا، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی فرضیت کے بعد 9 مرتبہ 9 ٹائمز ماہ رمضان کے روزے رکھے، اور ماہ رمضان سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی محبت تھی، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کو پانے کی رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ رجب کا چاند ابھی طلوع ہوا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ ہمارے لیے رجب شعبان بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما دے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے وہ بارک لنا فی رمضان، اور ہمارے لیے رمضان میں برکت عطا فرما۔ تو یہاں ہمیں علماء نے یہ بتایا کہ مبارک گھڑیاں، مبارک اوقات پانے کی انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ بندہ خوب نیک اعمال کر کے رب تعالی کا قرب حاصل کرے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرے۔ یاد رکھیے، وہ مسلمان خوش نصیب ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان سے بہت محبت تھی، اور یہ بھی روایت میں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین علیہم رضوان 6 مہینے رمضان کو پانے کی دعائیں کرتے تھے، اور 6 ماہ تک جو روزے رکھے اس کی قبولیت کی دعائیں کرتے تھے۔ 6 ماہ تک تو خوشی کر رہے ہیں، اور 6 ماہ تک اس کی جدائی پر دکھ کا اظہار کر رہے ہیں اور قبولیت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اور شعبان میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ ایک حکمت تو یہ بیان کی گئی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ رب کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش ہوں شب برات پر، تو میرا روزہ ہو۔ اور محدثین نے، علماء کرام نے یہ بھی بیان کیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے۔ جو اعمال رمضان میں کرنے ہیں وہی شعبان میں کر لیے جائیں، تاکہ رمضان کی برکات کو حاصل کرنے کی مکمل تیاری ہو، نفس رحمان کا اطاعت گزار ہو جائے، اس پر خوش دلی اور خوب اطمینان سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ فرائض سے پہلے سنتیں ادا کی جاتی کہ ذہن رب تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف مائل ہو جائے، ادائیگی فرائض کی ذہنی تیاری ہو جائے۔ تو صحابہ کرام شعبان شروع ہوتے ہی قرآن کی طرف جھک پڑتے،
سبحان اللہ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریب مسکین لوگ رمضان بہتر طور پر گزار سکیں۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کا چاند دیکھنے میں بھی اہتمام فرماتے۔ سبحان اللہ، آمد رمضان پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں تو ہر ماہ کے چاند پر دعا کرتے، مگر جب ماہ رمضان کا چاند آپ ملاحظہ فرماتے، ہلال رمضان ملاحظہ فرماتے تو دعا کیا کرتے؟ یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان شروع ہوتا تو دعا کرتے، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی، صحت و تندرستی عطا فرما، میرے لیے رمضان کے اول و آخر کو بادل وغیرہ سے محفوظ فرما، اور مجھے اس میں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ یاد رکھیے، انبیاء اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی اور تعلیم امت کے سلسلے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سلامتی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، تاکہ ہم مستعدی کے ساتھ سارے روزے رکھ سکیں۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے، تیرے مہمان ماہ رمضان کے قدردان بن جائیں، سارے روزے رکھیں، ساری تراویح ادا کریں، اور خوب تلاوت قرآن کریں، خوب درود پڑھیں، تیرے محبوب کی نعتیں پڑھیں، تیری بارگاہ میں مناجات کریں، اور کاش ہمیں پورے ماہ کا اعتکاف ہی نصیب ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔